زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی. ہم نے یہ سنا تھا کہ 4 قسم کے جو اموال ہیں ان پر زکوٰۃ ہوتی ہے: سونا، چاندی، کرنسی اور مال تجارت. تو کرنسی میں، نقدی میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، تو انشاءاللہ آج اس کو دیکھ لیتے ہیں. اور مال تجارت میں کیا آتا ہے. تو کرنسی میں صرف یہ نہیں ہے کہ جو پیسے پاس ہیں، اور بھی اس کے علاوہ چیزیں بھی آ سکتی ہیں. تو ہم انشاءاللہ ان دونوں چیزوں کو دیکھیں گے کہ مال تجارت اور کرنسی ان میں کیا کون کون سی چیزیں شامل ہیں. تو کرنسی میں آئے گے جو کیش ہے پاس، یعنی والیٹ میں ہے یا گھر میں ہے. اسی طرح بینک کے اندر اگر اکاؤنٹ میں جو پیسے موجود ہیں یہ بھی نقدی میں آئیں گے. اس طرح بینک ڈپازٹ ہے، یہ بھی نقدی میں آئیں گے. سیکیورٹی ڈپازٹ ہوتے ہیں، یہ بھی نقدی میں آئیں گے. سیکیورٹی جو دی ہوئی ہے تو وہ سیکیورٹی ظاہر ہے وہ واپس ملنی ہے، تو یہ سیکیورٹی بھی یہ نقدی میں ہے. اس بندے کی ملکیت ہے، اگلے بندے کی ملکیت نہیں ہے. تو اسی طرح جو قرضے ہوتے ہیں یا جتنے بھی ریسیویبل ہیں وہ بھی نقدی میں شامل ہوتے ہیں. اس کو حساب میں جمع کیا جاتا ہے. یہ کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے یہ بھی اس میں آ جائے گا، یا کوئی چیز بیچی تھی ابھی اس کے پیسے ملنے ہیں. تب قرضوں میں پھر 2 طرح کے قرضے آ جاتے ہیں. ایک قرضے وہ ہیں کہ جن کے یعنی امید ہے کہ مل جائے گا، عام طور پہ جو قرضے ہوتے ہیں. اور بعض قرضے ایسے ہوتے ہیں کہ ایسے بندے کو قرضہ دے دیا کوئی امید ہی نہیں ہے ملنے کی وہاں سے. تو اب یہ والا جو قرضہ ہے جس کے ملنے کی امید ہے اس پر تو زکوٰۃ ہے، ابھی ہی حساب کرتے ہوئے اس کو جمع کرے گا. لیکن ایسا قرضہ کہ جس کے ملنے کی امید نہیں ہے تو اس پر ابھی زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں اگر وہ مل گیا تو پھر بعد میں اس کی پچھلی زکوٰۃ بھی دے گا، لیکن اگر مل گیا تو نہ ملا تو اس کی زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح اگر انشورنس پالیسی لی ہے تو اگرچہ یہ جائز نہیں ہے، لیکن اس کا جو پریمیم جمع کروایا ہے، جو اصل رقم جمع کروائی ہے وہ اس کی ملکیت ہے، تو زکوٰۃ کا حساب کرتے وقت اس کو بھی جمع کرے گا. اسی طرح اگر کہیں پر کمیٹی جمع کروائی ہے ابھی وصول نہیں ہوئی، مثلا 6 مہینے کی کمیٹی دے چکا ہے اور ابھی ملی نہیں ہے اس کو 9ویں کمیٹی ملنی ہے، تو یہ جو 6 مہینے کے پیسے ہیں یہ بھی اس میں جمع ہو گئے. اسی طرح تکافل پالیسی لی ہے، وہ وہاں پہ جتنے پیسے جمع کروائیں گے وہ بھی اس میں جمع ہو گئے. پرائز بانڈ اگر لیا ہے تو اگرچہ یہ جائز نہیں ہے، لیکن اس کی جو اصل رقم ہے چونکہ یہ اس کا مالک تھا، اس نے دی ہے، تو اصل رقم جو ہے وہ بھی کیا کرے، اس کو بھی یہاں یہ جمع کرے گا. اسی طرح جو سودی بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ میں جو اس کے پیسے پڑے ہوئے ہیں، یعنی اکاؤنٹ میں جو پیسے پڑے ہوئے ہیں، جو سود ہے سود حرام ہے، اور حرام کا بندہ مالک نہیں ہوتا. جب مالک نہیں ہے تو زکوٰۃ بھی نہیں. تو اسی لیے ہم نے کہا کہ انشورنس کی اصل رقم اگر اس کے ساتھ آگے جو اس کا بونس وغیرہ ہوتا ہے وہ ظاہر ہے وہ سود ہوتا ہے، تو سود پہ زکوٰۃ نہیں ہے. تو سودی بینک میں اگر سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروائیں تو وہاں کی جو اصل رقم اس نے جمع کروائی تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. اس پر جو سود ہے اس کی بات نہیں ہے، وہ تو حرام مال ہے اور حرام مال کی زکوٰۃ نہیں ہوتی. اور اسی طرح یہ جو ضروری چیزیں تھیں یہ ساری کی ساری کیا ہوتی، یہ ساری نقدی میں آئے گی. ان سب کو جمع کرے گا، یہ جتنے بھی پیسے ہیں تو یہ نقدی میں شامل ہوں گے. اور مال تجارت کی کیا چیزیں ہیں تو ان کو دیکھ لیتے ہیں. ایک تو آپ بالکل آپ فہم ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز کے جو بیچنے کی نیت سے خریدی ہے یہ کیا ہے، مال تجارت ہے. کوئی بھی ایسی چیز جو خریدتے وقت بیچنے کی نیت ہے تو یہ کیا ہے، مال تجارت ہے. مثلا گاڑی ہے، پلاٹ ہے، مکان ہے، موبائل ہے، کوئی بھی چیز ہے تو یہ کیا ہے، یہ مال تجارت ہے. دکان کے اندر جو سامان موجود ہے بیچنے کے لیے وہ بھی کیا ہے، مال تجارت ہے. تو ایک تو یہ مال تجارت بالکل واضح ہے. اس کے علاوہ کوئی اور چیزیں بھی ایسی ہیں کہ جو مال تجارت کے اندر آتی ہیں، ہم ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں. مثلا اس میں آ جاتا ہے وہ پیچھے جو ہم نے نقدی میں کہا تو اس میں پروویڈنٹ اور گریجویٹی کا مسئلہ آ جاتا ہے. بہت لوگ پوچھتے ہیں جو کہیں کمپنیوں میں جابس کرتے ہیں تو ان کی پروویڈنٹ فنڈ جمع ہو رہا ہوتا ہے، پی ایف فنڈ ہوتا ہے، تو گریجویٹی ہوتی ہے. گریجویٹی تو جو ہے یہ نقدی میں نہیں ہوتی، یہ کمپنی جو جمع کر رہی ہے وہ جانے، اور یہ جب اس کو ملے گی تو اس کے بعد کی بات ہے.
لیکن جو پی ایف فنڈ ہے تو اس کا حکم وہ ہر کمپنی جو ہے اس کی پالیسی الگ ہوتی ہے، تو اس کی 3-4 صورتیں ہوتی ہیں مختلف. تو جس کسی نے بھی اگر کسی نے پی ایف فنڈ کسی کا کٹ رہا ہے تو وہ الگ سے کسی مفتی صاحب سے پوچھ لیں کہ میرے جو ہماری کمپنی کی پالیسی یہ ہے تو کیا اس حساب سے یہ جو پی ایف فنڈ میرا ہے تو اس کی زکوٰۃ میرے اوپر تو نہیں آئے گی. پی ایف فنڈ پروویڈنٹ جو فنڈ ہوتا ہے اس کی زکوٰۃ کا مسئلہ ہر 3-4 صورتیں ہیں، ہر صورت 5 صورتوں میں زکوٰۃ یہ جو امپلائی ہے ملازم ہے اس میں نہیں ہوتی، بعض صورتوں میں کمپنی پہ ہوتی ہے، بعض صورتوں میں دونوں پہ نہیں ہوتی. تو بہرحال اس کو پوچھ لیا جائے. مال تجارت چل رہا تھا تو مال تجارت میں جو ہے کمپنی کے شیئرز ہوتے ہیں، جو شیئرز ہیں حصص ہیں اسٹاک مارکیٹ میں اگر وہ خریدے ہوئے ان پہ زکوٰۃ آئے گی. اسی طرح بچت سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں مختلف قسم کے جو سرکاری ہوتے ہیں یا بینکوں سے ملتے ہیں، یہ کسی کے پاس ہے، یہ بھی اس مال تجارت ہے. اچھا کسی کی فیکٹری ہے تو اس کے اندر را مٹیریل جو ہے یہ بھی مال تجارت ہے. جو فنش گڈز ہے وہ بھی مال تجارت ہے. تو را مٹیریل، فنش گڈز اور ڈیڈ اسٹاک کمپنی کے اندر ہر وہ چیز جو بکنی ہے، کمپنی میں فیکٹری میں ہر وہ چیز جو بکنی ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی. اس کی جو قیمت فروخت ہے، جو اس کی مارکیٹ ویلیو وہ لگائی جائے گی. جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہے وہ لگا کر، را مٹیریل ہے، خام مال ہے، اس کو بھی اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے، فنش گڈز پڑی ہوئی ہیں یعنی تیار جو مال ہے اس کو بھی کہ اس کی اس وقت کیا پرائس ہے، مارکیٹ ویلیو کیا ہے. اسی طرح کچھ اسٹاک ایسے ہے کہ جو ابھی آگے بکے گا نہیں تو وہ ڈیڈ اسٹاک ہے اور وہ اس کو ہم یعنی اب وہ ڈیڈ اسٹاک کے طور پر ویسٹیج کے طور پہ بکے گا تو اس ویسٹیج کی جو قیمت ہوتی ہے وہ قیمت لگائی جائے گی. یعنی ہر کمپنی کے اندر جو بکنے والی چیزیں اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بکنے کے لیے نہیں ہوتی، وہ یہ والا جو مال ہے یہ تیار کرنے کے لیے مثلا مشینری ہوتی ہے تو یہ جو مشینری ہے اس سے زکوٰۃ نہیں ہے. تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، فیکٹری اور کمپنی میں ہر وہ چیز جو بکے گی، جو بکنے کے لیے ہے، جو مال کی تیاری کے لیے اس کی بات نہیں ہو رہی، جو بکنے کے لیے ہے تو وہ مال تجارت کے اندر آئے گا. اسی طرح دکان میں بھی وہ چیز جو بکنے کے لیے ہے، مثلا دکان میں فریج ہے، دکان میں پنکھے ہیں، دکان میں اے سی ہے، دکان میں فرنیچر ہے اور بھی بہت سا، تو یہ والی جو چیزیں بکنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو روزمرہ کی ضروریات کے لیے، کام چلانے کے لیے، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. وہاں پر جو اندر مال بیچنے کے لیے رکھا ہو اس پہ زکوٰۃ ہوگی. تو یہ مال تجارت یہ والی جو چیزیں ہیں ان پہ زکوٰۃ ہوگی. اسی طرح اگر شراکت ہے کسی کے ساتھ پھر وہ شراکت کا الگ حساب ہوتا ہے کہ کتنے فیصد کیسا اکٹھے جو شریک ہوتے ہیں. بعض لوگ یہ کر لیتے ہیں کہ سارے کاروبار کی مٹھی سے کام دے دیتے ہیں، پھر ہر ایک مثلا 4 لوگ مل کے کاروبار کر رہے ہیں تو اگر پارٹنرشپ میں اکٹھی وہ زکوٰۃ دے دیتے ہیں پھر تو ہر بندے کے لیے الگ الگ نہیں ہے. لیکن اگر اکٹھی زکوٰۃ نہیں دیتے تو پھر ہر بندے کو اپنا حساب کرنا پڑے گا. اس کے لیے پھر پوچھنا پڑے گا کہ میرے یہاں پر کتنے شیئرز ہیں، کتنی میری پارٹنرشپ ہے اور وہاں پر ہمارے پاس جو پارٹنرشپ ہم کر رہے ہیں وہاں پہ کتنا سامان موجود ہے، یعنی بیچنے والا اسٹاک کتنا ہے، سارا بتانا پڑے گا. اس کے بعد جا کے پتہ چلے گا اس کی زکوٰۃ کتنی ہے. اسی طرح تکافل پالیسی میں اگر کوئی پیسے جمع کروائیں یہ بھی اس کی جو ہے مال تجارت کے اندر آئے گا. اور اسلامی بینک کے سیونگ اکاؤنٹ میں اگر پیسے ہیں وہ بھی اس میں آئیں گے. تو یہ مال تجارت کی یہ بہت سی صورتیں ہیں، یہ سارا مال تجارت ہے. صرف وہ چیز نہیں ہے کہ جو دکان میں رکھی ہوئی ہے، اس کے علاوہ جو میں نے گنی یہ ساری چیزیں مال تجارت میں آتی ہیں. تو اگر ان میں سے کوئی بھی چیز ہے تو یہ بھی جمع ہوگی، یہ بھی کاؤنٹ ہوگی. تو اب سونا، چاندی اور یہ جتنا نقدی صورتیں بتائیں گے، نقدین میں سے کوئی بھی صورت ہو وہ، اور مال تجارت کی جتنی صورتیں بتائیں ان میں سے کچھ بھی ہو، یہ سارا کاؤنٹ ہونے کے بعد حساب بنے گا. تو ابھی تک ہم نے 4 اموال پڑھے کہ یہ 4 جو چیزیں ہیں ان پر زکوٰۃ ہوتی ہے. انشاءاللہ کل ہم دیکھیں گے کہ ضرورت کا سامان کون سے شریعت کی نظر میں، ضرورت سے زائد سامان کون سے ہے، اور ضرورت سے زائد سامان اور ضرورت والا ہے اس کا زکوٰۃ سے کیا تعلق ہے. تو انشاءاللہ اس پہ ہم کل گفتگو کریں گے.